حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام کے صاحبزادے تھے اور ان کے وارث قرار پائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ارشاد فرمایا ہم نے حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ یا حکومت لے لو، یا دولت لے لو، یا علم لے لو۔ تو انہوں نے کہا مالک ہمیں علم دے دیں، تو اللہ نے دولت و حکومت اس کے صدقے سے عطا کر دی۔ تو سب سے بڑی دولت علم ہے۔ تو یہاں کہا کہ ہم نے ان کو علم کے نور سے مالا مال کیا۔ اور اگر بنظر غور مطالعہ کریں تو علم ہی شہنشاہی ہے۔ کسی زمانے میں ایک ملک کو فتح کر لیا گیا اور بادشاہ گرفتار کر کے حاضر لایا گیا، تو جو فاتح تھا اس نے مفتو کو کہا، اس بادشاہ کو کہا کہ ہم تجھے قتل نہیں کرتے، تمہیں جان کی امان دیتے ہیں، بلکہ اس حکومت میں تجھے عہدہ دینا چاہتے ہیں، اب تم بتاؤ کہ تمہیں کون سے منصب پہ رکھا جائے۔ تو اس نے کہا مجھے معلم لگا دو، مجھے استاد لگا دو۔ تو اس بادشاہ نے ہنس کے کہا پھر بادشاہی چاہتے ہو؟ تو یہ بادشاہی ہے، یہ شہنشاہی ہے علم۔ تو کہا ہم نے ان کو علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت بخشی ہے۔ نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اتنے اللہ کے بندے تھے، کتنی مخلوقات تھیں اور اہل ایمان بھی کتنے تھے، لیکن ہمیں علم دے کر کے اس نے فضل و شرف عطا کیا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو علم نصیب ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکریہ سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ووارث سلیمان و داود، اور حضرت سلیمان حضرت داود علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، آپ نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا واضح فضل ہے۔ جو بھی ضروریات تھیں، تخت و تاج کے جو بھی تقاضے تھے وہ سارے کے سارے آپ کو عطا کیے گئے۔ حکومت ہے، تخت و تاج ہے، دولت ہے، فوجیں ہیں، تصرف ہے، اور غلے ہیں، جائیدادیں ہیں، زمینیں ہیں۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا وافر حصہ انہیں نہ دیا گیا۔ تو کہا کہ ہمیں ہر شے دی گئی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا واضح فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، جنہیں وہ بغرض نظم و تربیت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں وہ روکے جاتے تھے اور وہ حاضر کیے جاتے تھے، جمع ہوتے اور پھر ان کو ایک ترتیب دیتے اور لشکر آراستہ ہوتے۔ یعنی آپ کی ملک میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے آپ کے لشکر میں، اور پرندے بھی تھے۔ اور جب آپ کا لشکر چلتا تھا تو ایک سمت جن ہوتے، ایک سمت انسان ہوتے، اور اوپر پرندے پرواز کر رہے ہوتے۔ کتنی شان و شوکت پر مشتمل لشکر ہوتا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ لشکر چیونٹیوں کے میدان میں آیا اور وہاں چیونٹیاں جمع تھیں، حضرت سلیمان اپنے پورے لشکر کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ جب وادی نمل میں داخل ہونے لگے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر
تمہیں کچل نہ دیں اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہو، التفات نہ کریں، توجہ نہ کریں، تم ننھی اور مہین مخلوق ہو اور ان کی توجہ تمہاری سمت نہ ہو اور وہ گزرتے ہوئے تمہیں رون ڈالیں، بے خبری میں ایسا ہو جائے تو تم جلدی کرو اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ اس چیونٹی نے یہ بات اپنی ہم جولیوں سے کہی۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس چیونٹی کو یہ علم تھا کہ اللہ کے نبی کا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کرتا، تو اس لیے اس نے کہا کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ دیں۔ اگر ان کی توجہ ادھر ہوئی تو وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے کہ تمہیں کچل ڈالیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا لشکر، نبی کا تربیت یافتہ لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کرتا، اور جو جسموں کے ساتھ بم باندھ کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں گھس جاتے ہیں اور بازاروں میں جا کے پھٹ جاتے ہیں اور پھر بعد میں بڑے فخر سے ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں، یہ کسی نبی کا لشکر نہیں، شیطان کا لشکر۔ نبی کا تربیت یافتہ لشکر قرآن بتاتا ہے، یہ چیونٹی بھی جانتی تھی کہ نبی کی تعلیم اتنی واضح ہے اور نبی امن کا پیغمبر بھی ہوتا ہے، اس لیے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کا تربیت یافتہ لشکر ہو اور جان بوجھ کر کے ننھی جان کو بھی ضائع کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ کرتے تو اسے حکم دیتے کہ بوڑھوں کو قتل نہیں کرو گے، بچوں کو قتل نہیں کرو گے، عورتوں کو قتل نہیں کرو گے، ان کے مذہبی رہنماؤں کو، پادریوں کو قتل نہیں کرو گے، ان کے عبادت خانے نہیں توڑو گے، فصلیں نہیں اجاڑو گے۔ یہ کافر جو تھے ان کافروں کے بچوں کو بھی قتل کرنے سے روک دیا گیا، کافروں کے بوڑھوں کو قتل کرنے سے بھی روک دیا گیا، اور جو کفار ہیں ان کی خواتین کے قتل سے بھی منع کر دیا گیا، اور جو مسلمانوں کی نسلیں کاٹ کے رکھ دے اور اس پہ ذمہ داریاں قبول کریں، کوئی بدبخت ہوگا جو ان کی حمایت کرے گا اور ان کو اسلام کا نمائندہ قرار دے گا، وہ دشمن اسلام ہو سکتے ہیں، اسلام کے نمائندے نہیں ہو سکتے۔ تو اس چیونٹی نے کہا کہ اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے۔ حضرت امام رازی لکھتے ہیں کہ چیونٹی کو یہ علم تھا، اس علم کی وجہ سے اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا، ملکہ بنا دی گئی قیامت تک۔ اچھا، اگر آپ کی توجہ ہو تو ذات کی چیونٹی ہے، رب نے اس کے نام کی صورت اتاری ہے۔ چیونٹی کی حیثیت کیا ہوتی ہے، لیکن وہ پیار کرنے لگی نا نبی سے، اور اس کو پتا تھا کہ نبی کی تعلیمات کیا ہوتی ہیں، تو اس تعلیم کے نتیجے میں ذات کی چیونٹی ہے، لیکن رب نے اس کے نام کی صورت اتار دی۔ تو اس چیونٹی نے کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر کہیں تمہیں کچل نہ دے اور وہ دھیان نہ کرے، بے خبری میں کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اگر خبر ہوگی تو پھر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کی تربیت یہ ہے، وہ تو زندگیاں بانٹنے آیا ہے، زندگیاں چھیننے تو نہیں آیا، تو یہ ایسا نہیں ہوگا۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو حضرت سلیمان پیغمبر نے جب چیونٹی کی اس بات کو سنا تو مسکرا پڑے۔ 3 میل دور تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اتنی دور سے چیونٹی نے کہا کہ جلدی جلدی بلوں میں چلی جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے۔ چیونٹی نے یہ بات کی تو حضرت سلیمان نے 3 میل دور سے سن لی اور پھر مسکرا بھی پڑے۔ اب 3 میل دور سے بات سنی جا سکتی ہے والا چیونٹی کی؟ یہ اس حال سے باہر جو چیونٹیاں چل رہی ہیں، کوئی شخص جو بڑا ہی جو ہے وہ باریک سماعتیں رکھتا ہو، کیا وہ یہاں بیٹھ کر کے چیونٹی کی بات جو باہر ہے اس کو سن سکتا ہے؟ چلو جو آپ کے کرسی کے نیچے چل رہی ہے اس کو سن سکتا ہے، اس کی آواز کو، لیکن 3 میل دور سے چیونٹی کی آواز کو اللہ کا نبی سن بھی رہا ہے، اور جو وہ کہہ رہی ہے اس کو سمجھ بھی رہا ہے، اور اس پر تبسم بھی فرما رہا ہے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں، جو تیوریات کے ماہرین ہیں، کہ چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، پھر اس نے بات کیسے کر لی؟ ایک مہین سا وجود ہے تو اس کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، دانت نہیں ہوتے،
تو پھر بات کیسے کرتی ہے؟ اور حضرت سلیمان نے سن کیسے لی؟ تو کہا چیونٹی کے منہ کے قریب دو باریک سے بال ہوتے ہیں، مہین سے دو ریشے ہوتے ہیں، جب اس نے بات کرنی ہوتی ہے تو ان بالوں کو قریب کر کے رگڑتی ہے، اس رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے وہ اپنی ہم جولی کو کوئی میسج دے رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ چیونٹی کے باریک اور مہین بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے 3 میل دور سے اس آواز کو سنتا بھی ہے اور اس سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے۔ اور یہ اس نبی کی شان ہے جو ہاتھ باندھ کے مسجد اقصی میں تیرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا۔ تو جب غلام کی یہ شان ہے تو امام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم۔ مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے کہ اس کی سماعتوں کو تول رہا ہے جس کے غلاموں کی سماعتوں کو نہیں تولا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے اس چیونٹی کی بات کو سنا، سن کے سمجھے اور پھر تبسم کیا۔ اللہ اکبر۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنی توفیق سے اس بات پر قائم رکھ کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاتا رہوں جو تو نے میرے اوپر کی اور میرے والدین کے اوپر کی۔ جو نعمتیں بندے کے اوپر ہوتی ہیں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور جو صالح اولاد ہوتی ہے، جو ماں باپ پر نعمتیں عطا ہوئی ہوتی ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا، کیونکہ ماں باپ کی نعمتیں اولاد تک بھی پہنچتی ہیں۔ مجھے بتاؤ، اگر میں اور آپ کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوتے، معاذ اللہ کسی ہندو یا سکھ کے گھر میں پیدا ہوتے، تو آج کیا ہمارے سینے میں ایمان کا چراغاں ہوتا؟ ہم کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہمارے گھر میں ایمان کی روشنی ہوتی؟ ہم کہتے ہیں ہم بڑے سیانے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، ہم مطالعہ کرتے، ہم مختلف ادیان کو پڑھتے اور پھر مسلمان ہو جاتے۔ کیا ایسا ہوتا یا کہ ہم اسی ظلمت اور اندھیرے میں ہوتے؟ تو پھر ہمارے ماں باپ تھے نا جو مسلمان تھے، اور ہم ان کی آغوش میں آئے تو اللہ نے وہ نور ہمیں بھی دیا۔ تو ہمیں اپنے اوپر ہونے والے اس کرم کا احسان کرنا، احسان جو ہے وہ اللہ کے حضور، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ یہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمارے ماں باپ کو دین دیا تھا، اور وہ نعمت ہمیں ان کی وساطت سے نصیب ہو گئی۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے، نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ وہ حضور کے عاشق تھے تو میں بھی حضور کا غلام بنا۔ ہمارے ماں باپ حضور کا نام لیتے تھے تو کیا کیفیتیں ہوتی تھی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ تو آج چونکہ وہ حضور کے عاشق تھے، وہ حضور سے محبت کرنے والے تھے، وہ اولیاء کی چوکھٹوں پہ جانے والے تھے، تو آج اللہ نے یہ دولتیں ہمارے سینے میں بھی رکھی۔ تو جب اس نعمت کا شکریہ ادا کریں جو ہمارے وجود پر ہیں، تو ان نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کریں جو ہمارے والدین پہ ہوئی ہیں۔ تو حضرت سلیمان نے یہ ہمیں شکر کرنے کا ایک عجیب طریقہ دیا، خوبصورت طریقہ دیا، اور عرض کی مالک میں ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے میرے اوپر کی، اور ان نعمتوں کا بھی شکریہ میں ادا کرتا ہوں جو میرے ماں باپ پر کی۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے یہ توفیق دے کہ میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جن سے تو راضی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے اپنی خاص رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنے لشکر کا جائزہ لیتے ہوئے پرندوں کی جانب نکلے۔ کیسی شان و شوکت تھی، جنوں پر بھی حکومت، انسانوں پر بھی حکومت، پرندوں پر بھی حکومت۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، تو آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، فرمایا میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ اور پھر فرمایا ام کان من الغائبین، وہ واقعی غائب ہو گیا ہے۔ لَعُذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو سخت عذاب دوں گا۔ او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو میں ذبح کر دوں گا۔ او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا وہ میری جانب میرے پاس اپنے بے قصور ہونے کی کوئی واضح دلیل لائے۔ تین باتیں کی، یا تو سخت عذاب دوں گا،
یا ذبح کر دوں گا یا پھر اپنی صفائی میں کوئی مضبوط دلیل لائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت اللہ کی حاضری کے بعد واپس آ رہے تھے اور صنعاء کے مقام پہ جو یمن کا شہر ہے وہاں آپ نے پڑاؤ کیا اور وہاں آپ نے جانوروں کا جائزہ لیا اور وہاں ہدہد کو نہ دیکھا۔ مفسرین فرماتے ہیں جب پانی کی ضرورت ہوتی تو ہدہد کو حاضر کیا جاتا اور یہ ہدہد جو تھا وہ پھر بتاتا کہ کس جگہ پانی ہے۔ یہ جانوروں کے اندر انجینئر ہے، اللہ نے اس کو بڑی طاقت دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا نا کہ یہ بڑی قوتوں سے مالا مال کیا گیا ہے، اس کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، تو کسی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ چھوٹے بچے جب دھاگا لگا کے جال لگا کے جو ہے وہ پھاہی لگاتے ہیں تو یہ ہدہد پھنس جاتا ہے، جس کو زمین کی تہ میں پانی نظر آ جاتا ہے اس کو وہ جال نظر نہیں آتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ بولے تقدیر کا جال نظر نہیں آتا، تو تقدیر کا جال بڑا ڈاڈا ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ یہ آپ نے ایک جانور دیکھا ہوگا کن کھجورا، اس کے 100 پاؤں ہوتے ہیں، 100 پاؤں، اور یہ جو سانپ ہوتا ہے اس کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، یہ اپنے جسم کو بل دے کے آگے بڑھتا ہے، اور کن کھجورا اس کے 100 پیر ہوتے ہیں، اور سانپ کی مرغوب غذا ہے کن کھجورا، اور جب اس کو یہ نظر آئے تو یہ دوڑتا ہے اور سانپ پیچھے دوڑ کے اس کو شکار کر لیتا ہے۔ تو کسی نے کن کھجورے سے پوچھا کہ تیرے 100 پیر ہیں اور سانپ کا ایک بھی نہیں ہے اور پھر بھی تو پکڑا جاتا ہے؟ اس نے کہا تقدیر کے آگے پاؤں نہیں چلتے۔ تو کہا کہ وہ دھاگا تقدیر کا ہے، وہ ہدہد کو نظر نہیں آتا اور وہ بچے اسے پکڑ لیتے ہیں۔ تو ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری پرندہ تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے محبت کرتے تھے، یہ بھی اللہ کے نبی سے پیار کرتا تھا۔ بلکہ صاحب روح البیان نے ہدہد کے عنوان سے بڑی باتیں لکھی ہیں، کچھ لطیفے بھی ذکر کیے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن یہ ہدہد چونکہ لاڈلا پرندہ تھا حضرت سلیمان کا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میں آپ کے لشکر کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا اتنا بڑا لشکر ہے اور تو میرے لشکر کی دعوت کرے گا؟ کہا جناب دعوت قبول کیجیے۔ تو کہا ٹھیک ہے، آج دوپہر کو میں آپ کے لشکر کی دعوت کروں گا۔ جب دوپہر کا وقت آیا تو دریا کنارے لشکر نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو ہدہد کبھی دائیں کبھی بائیں اڑانے بھر رہا ہے۔ تو کہا میاں وقت ہو گیا ہے، اب لاؤ نہ کھانا، تم نے آج ہماری دعوت کی ہے۔ کہا جی اسی کا انتظام کر رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے فضا میں ایک چڑیا شکار کی اور اس کو فضا میں توڑ کر کے پانی میں پھینک دیا اور لشکر کو آواز دی جس کے ہاتھ میں بوٹی آتی ہے بوٹی لے لے، باقی شوربہ پی لے۔ تو اس پرندے سے چونکہ بڑا پیار تھا، جب اس کو نہ دیکھا تو غصے میں آ گئے، کہا ما لیا لا اری الہدہد، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ واقعی غائب ہے؟ اچھا میں اس کو ذبح کر دوں گا یا سخت سزا دوں گا یا پھر وہ مجھے اپنی بے گناہی کی کوئی دلیل پیش کرے۔ اب ہدہد کہاں چلا گیا؟ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام استراحت کرنے لگے تو وہ اڑ کے قریب ایک باغ میں چلا گیا، وہاں ایک اور اس کا ہم جنس ہدہد بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کدھر سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنے نبی کے ساتھ گیا تھا، اپنے شہنشاہ کے ساتھ گیا تھا، اور ان کی حکومت جنوں پر بھی ہے، انسانوں پر بھی ہے، پرندوں پر بھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری جو بادشاہ ہے میرے ملک وہ عورت ہے اور اس کا ایک تخت بہت بڑا، آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ تو وہ ہدہد کو ساتھ لے گیا اور اتنے میں دیر ہو گئی۔ حضرت سلیمان غصے میں آ گئے، کہا کدھر ہے؟ لاؤ اسے حاضر کرو۔ آپ کا جو درباری شہباز تھا وہ اڑا فضا میں بلند ہوا تو ہدہد آتا دکھائی دیا، تو اس نے اس کے اوپر جھپٹ کے حملہ کرنا چاہا۔ تو ہدہد نے کہا تجھے واسطہ دیتا ہوں اس رب کا جس نے تجھے میرے پہ طاقت دی ہے، مجھے اپنا معاملہ حضرت سلیمان کے پاس جا کے پیش کر لینے دے۔ کہا انہوں نے کہا ہے کہ تجھے قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا یا تجھے سخت سزا دوں گا، اب تو بچ نہیں پائے گا۔ تو ہدہد نے کہا کہ انہوں نے کوئی استثناء بھی کیا تھا؟ کہا ہاں انہوں نے کہا تھا یا کوئی مضبوط خبر لائے، اپنا معقول عذر پیش کرے۔ کہا پھر خیر ہے۔ اب ہدہد حضرت سلیمان کے پاس آیا اور مفسرین کہتے ہیں اس نے اپنے پر جھکا لیا اور دم بھی جھکا لی اور حضرت سلیمان کے سامنے عرض کی کہ اس رب سے ڈریے جس کے حضور آپ رب قیامت کے دن پیش ہوں گے۔ بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ حضرت سلیمان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ فرمایا بتاؤ کدھر گئے تھے؟ تو ہدہد نے کیا جواب دیا، سنو قرآن کیا کہتا ہے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تو پس وہ تھوڑی ہی دیر ٹھہرا تھا
کہ وہ حاضر ہو گیا، اور حاضر ہو کے اس نے کہا فقال، اس نے کہا احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ اس نے کہا کہ حضور میں ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جس پر شاید آپ مطلع نہ تھے، اور میں آپ کے پاس ملک سبا کی ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ آپ نے اس چیز کا مشاہدہ نہیں کیا جس کا میں مشاہدہ کر کے آیا ہوں، تو میں ایک یقینی خبر آپ کو جو چشم دید ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا بتاؤ۔ کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ اس نے کہا میں ایک ایسی خاتون کو دیکھا ہے جو بادشاہت کے تخت پہ براجمان ہے، میں نے ایک ایسی عورت دیکھی ہے وہاں جو ان پر حکومت کرتی ہے اور اقتدار کی مسند پہ بیٹھی ہے، اور اسے ملکیت و اقتدار میں ہر چیز بخشی گئی ہے، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے۔ یہ شہرہ آفاق تخت تھا جو ملکہ بلقیس کے پاس تھا، اور یہ 40 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا۔ شرعی ہاتھ جب کہا جاتا ہے تو وہ کونی تک ہوتا ہے، تو گویا دوسرے لفظوں میں 1.5 فٹ کا ایک ہاتھ لگائیں تو یہ 60 ہاتھ چوڑا تھا، اور 120 ہاتھ جو ہے وہ لمبا تھا۔ سونے چاندی اور قیمتی دھاتوں کا بنا تھا، اور 7 منزلیں تھیں اس کی، اور قیمتی موتی اس کے اوپر لگے تھے، اور جب وہ اپنا دربار لگاتی تو اس تخت کے اوپر بیٹھتی، اور اس کے 12,000 سردار تھے قوم کے جن کے تحت فوجیں تھیں، اور ایک مضبوط نظم و نسق تھا، ہر شے، فوجیں، آلات حرب و ضرب، بہت کچھ دیا گیا تھا۔ تو اس بات کی کہانی سنائی، اور آگے فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے دیکھا ہے وہ اور اس کی قوم اللہ کے علاوہ سورج کو پوجتی ہے، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان نے ان کو راہ حق سے، راہ توحید سے روک دیا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور وہ ہدایت نہیں پا رہے۔ اللہ يسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ اللہ اکبر۔ اس لیے روکے گئے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہوں جو آسمانوں اور زمینوں میں پوشیدہ حقائق اور موجودات کو باہر نکالتا ہے، یعنی ظاہر کرتا ہے، اور وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، وہ سب کو جانتا ہے، اس کی نظر میں کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عظیم تخت اقتدار کا مالک ہے۔ ملکہ بلقیس کا تخت کیا ہے؟ تخت تو میرے رب کا ہے، عرش تو اس کا ہے۔ تو اس نے یہ بات کہی۔ حضرت سلیمان نے ہدہد سے کہا کالا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہا کہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ کالا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تولى عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ آپ نے خط لکھا اور ہدہد کو دیا، کہا اس کو لے جاؤ اور یہ خط ان کی طرف ڈال دو، اور اس کے بعد ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، پھر دیکھ کہ وہ کس بات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس خط کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحریر کی، ہدہد کے سپرد کیا۔ 1 مہینے کی مسافت پر تھا یہ ملک سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک شام سے، 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا۔ کہا یہ خط لے جاؤ میرا، اور ملک سبا میں جاؤ اور ملکہ بلقیس کو دے آؤ، اور پھر دیکھو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ہدہد نے خط پکڑا، بادشاہ تخت پہ بیٹھی تھی، اس نے جا کے خط پھینک دیا۔ جب ملکہ نے خط پکڑا اور اس کو کھولا اور پڑھا، نبی کی جلالت تھی، کیونکہ صرف بادشاہ نہیں تھے، نبی بھی تھے، تو کہتے اس کا وجود کانپنے لگا، اور اس نے اپنی قوم کے سرداروں کو کہا کہ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اے میری قوم کے سرداروں، میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔
علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ لفظ ہی اس کے لیے بہتری کی ضمانت بن گیا کہ اس نے نبی کے خط کو عزت والا خط کہا. بعد میں جو ہوا اور پھر وہ متی ہوئی اور اللہ نے اس کے لیے بہتریوں کے دروازے کھولے، وہ اس کی اس تکریم کی وجہ سے. خسرو پرویز کی جانب میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا تو اس نے ٹکڑے کر دیے تھے. تو آقا کریم علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا اللہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے کرے گا، اور ایسے ہوا. تو پرویز نے حضور کا خط پھاڑا تھا تو ذلیل و رسوا ہو گیا، اور اس نے اللہ کے پیغمبر کے خط کو سینے سے لگایا اور کہا یہ عزت والا خط ہے جو میری جانب ڈالا گیا ہے. انہ من سلیمان، بے شک یہ حضرت سلیمان کی طرف سے ہے. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، اور بے شک اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے. تو یہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے لکھا گیا تھا، اور وہاں اس زمانے میں خط لکھنے والا اپنا نام پہلے لکھتا تھا پھر مضمون خط کا لکھتا تھا. تو آپ نے پہلے کہا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. 2 لفظ لکھے. آپ نے کہا خط کا مضمون یہ تھا تم مجھ پر سربلندی نہ چاہو، مجھ سے بڑا بننے کی کوشش نہ کرنا، سربلندی نہ چاہو، اور فرما بردار ہو کے میرے پاس حاضر ہو جاؤ. بس 2 لفظ تھے، حضرت سلیمان کی مہر تھی، اور یہ خط ہدہد نے جا کے ملکہ بلقیس کو دیا. اس کا وجود کانپنے لگا، پھر وہ سنبھلی اور اپنے سرداروں سے کہنے لگی قالت یا ایھا الملؤ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. اے میرے درباریوں، تم مجھے بتاؤ اس معاملے میں کیا تمہارا مشورہ ہے، چونکہ میں کسی بھی معاملے میں قطعی فیصلہ کرنے سے قبل تمہیں حاضر کرتی ہوں اور تم سے مشورہ لیتی ہوں. مشورے کے بغیر میں نے آج تک کبھی قدم نہیں اٹھایا، اور یہ میرا معمول ہے. اب یہ خط آیا ہے، اس کا یہ مضمون ہے جو میں تمہیں سنایا ہے، اب تم بتاؤ کہ اب کیا کیا جائے. اب 12,000 سردار تھے اور ان کے ماتحت فوجیں تھیں. قالو بولے نحن اولو قوت و اولو باس شدید، کہنے لگے کہ ہم طاقتور ہیں، سخت جنگجو ہیں، اور ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. قوم کا مورال بلند ہے، فوجیں پوری طاقت میں ہیں، آلات حرب و ضرب بھی ہیں، کوئی کمزوری نہیں ہے. آپ اگر حکم دیں تو ہم حاضر ہیں. والامر الیک فانظری ماذا تامرین، لیکن معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہی ہے، حکم آپ کا ہی چلے گا، لیکن ہماری جانب سے کوئی کمزوری نہیں، ہم بالکل تیار ہیں، مستعد ہیں، فعال ہیں، فوجیں تیار ہیں، مورال بلند ہے، لڑنے کے لیے آمادہ ہیں. تو اب آپ کا حکم ہے، کیا آپ حکم دیتی ہیں؟ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ. ملکہ نے کہا کہ بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل و رسوا کر ڈالتے ہیں، اور یہ لوگ یعنی بادشاہ اسی طرح کریں گے. تو اگر تم مجھے موقع دو، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ میں وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں پہلے ان کی طرف کوئی ہدیہ بھیجتی ہوں. ہم لڑائی کا طبل نہ بجائیں، ہم پہلے ان کی طرف ہدیہ بھیجیں، پہلے دیکھیں. فناظرۃ بما یرجو المرسلون، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے قاصد گئے ہیں وہ کیا پیغام لاتے ہیں. اگر وہ ہمارے ہدیے کو قبول کر لیتے ہیں اور کوئی ہماری سیٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر تو لڑائی کی ضرورت نہیں ہے. لڑائی بہت خطرناک ہوتی ہے، اس کے انجام بڑے بھیانک ہوتے ہیں. وہ تھی بڑی سمجھدار. فوجوں نے کہا ٹھیک ہے، جرنیلوں نے کہا لڑیں گے، اور سرداروں نے کہا قوم کا مورال بلند ہے، اور جو ہے وہ افسروں نے کہا کہ ہماری فوج بڑی ٹریننگ یافتہ ہے، ہمارے پاس آلات حرب و ضرب موجود ہیں، لڑیں گے. لیکن اس نے کہا صبر کرو، پہلے میں کوئی تحفہ دے کے قاصد بھیجتی ہوں، وہ قاصدوں کو کیا جواب دیتے ہیں. لڑائی تو آخری حال ہے، پھر ہم دیکھیں گے. فلما جاء سلیمان، جب قاصد حضرت سلیمان کے پاس آیا، کہتے ہیں وہ تحفہ کیا تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ سونے کی اینٹ تھی، اور اس کو قیمتی کپڑے میں دیباج میں لپیٹ کر کے باقاعدہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک چیز بنائی گئی، اور غلافوں میں لپیٹ کر کے وہ خادم حضرت سلیمان کے پاس قاصد لے کر حاضر ہوا کہ ان کو اینٹ پیش کریں. چونکہ سونے اور چاندی سے بادشاہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں،
حضرت سلیمان کو جب پتا چلا کہ ان کے قاصد آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی نے نور نبوت سے دیکھا بھی وہ کیا لا رہے ہیں، تو جنوں کو کہا حاضر ہو جاؤ۔ حاضر ہو گئے، کہا 1000 سونے کی اینٹیں میرے تخت کے آگے فرش پر بچھا دو۔ تو جب اینٹیں بچھی ہوئی انہوں نے دیکھی تو وہ جو تحفہ لے کے آئے تھے سنبھال کے ایک اینٹ، انہوں نے دیکھا کہ وہ اینٹیں تو قدموں میں پڑی ہوئی، تو اب وہ تحفہ دیتے ہوئے شرم محسوس کرنے لگے، کیا دے الٹے بانس بریلی کو، یہاں تو اینٹیں قدموں میں پڑی ہوئی ہیں۔ علاء الدین خلجی ساری زندگی تڑپتا رہا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دوں۔ آپ مانتے نہیں تھے، آپ کا مزاج ایسا تھا کہ شاہوں سے گریزاں تھے، تو اس نے بڑا زور کیا۔ خیر جب اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں حاضر ہونا ہے تو آپ نے علاء الدین کو لکھا کہ فقیر کی خانقاہ کے 2 دروازے ہیں، اگر تو ایک سے آیا تو میں دوسرے سے باہر نکل جاؤں گا، اور اگر تو نے زیادہ تنگ کیا تو تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا۔ خیر بادشاہ نے ایک دن جو ہے وہ بغیر بتائے خانقاہ میں حاضری دی۔ شیخ کو پتا چلا تو انہوں نے دروازے پر پہرے دار کھڑے کر دیے کہ بادشاہ کو اندر نہیں آنے دینا۔ بادشاہ نے ان کے تیور پڑے فقیروں کے، تو یہ جو پیروں کے مرید ہوتے تو دیوانے ہیں، کہا کہ یہ تو مر جائیں گے لیکن شیخ کے دروازے سے اندر نہیں جانے دیں گے۔ تو بادشاہ کو شرارت سوجی تو اس نے کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا کہ یہ کیا ہوا کہ بادشاہوں کے دروازوں پہ بھی بواب چوکیدار اور فقیروں کے دروازے پہ بھی بواب۔ تو اندر سے شیخ نے اسی کاغذ کے ٹکڑے پہ بیک پہ اس کی پشت پہ لے کے بھیجا، فرق یہ ہے کہ بادشاہوں کے درباروں پر جو بواب ہوتے ہیں وہ فقیروں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں، اور جو فقیروں کی چوکھٹ پہ بواب ہوتے ہیں وہ امیروں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ مجھے حضرت کی خانقاہ تو دیکھنے کی اجازت ہوگی۔ خدام نے کہا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ خانقاہ لنگر خانہ دیکھنے لگا، بہت بڑی خانقاہ تھی۔ تو جب وہ استبل میں گیا تو کیا دیکھا کہ جو گھوڑے ہیں ان کی جو میخیں ہیں، قلعے ہیں، وہ چاندی کے ہیں، اور جو ان کے پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں جن سے وہ بندھے ہوئے ہیں وہ زنجیریں سونے کی ہیں۔ تو بادشاہ بڑا حیرت زدہ ہوا، تو اس نے پھر کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا کہ یہ کیا ہوا کہ بادشاہوں کے پاس بھی سونا اور چاندی اور فقیروں کے پاس بھی سونا اور چاندی، فرق کیا ہوا؟ تو شیخ نے جواب میں لکھ کے بھیجا، فرق یہ ہے بادشاہ خزانوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں، فقیر گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 1000 اینٹ بچھوا دی۔ آپ جانتے ہیں جب بہار چین آیا نا حضرت عمر کے زمانے میں، جب ایران فتح ہوا تو سب سے دنیا کے اس وقت نامور اشیاء میں سے بہار چین ایک بہت بڑا قالین تھا، جس کو بہار چین پہ بٹھا دیا جاتا وہ ناز کرتا کہ میں بہار چین پہ بیٹھا ہوں۔ آج وہ کسی کو وہ سرخ قالین پہ جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں میرے لیے سرخ قالین بچھائے گئے، امریکہ میں یا جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ برطانیہ میں یہ اعزاز دیا گیا ہے کہ مجھے سرخ قالینوں پہ میرا استقبال کیا گیا، سرخ قالین بچھائے گئے۔ بہار چین یہ ایک ایسا قالین تھا کہ جس پہ بیٹھ جانا اور جس پہ چلے جانا یہ بڑے دنیا کے لوگ جو ہے وہ فخر سمجھتے تھے۔ جب حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا تو یہ علاقہ فتح ہوا تو یہ اونٹوں پہ لاد کر کے یہ بہار چین مدینے بھیجا گیا۔ تو حضرت عمر کے پاس جب بہار چین آیا تو کہا کہ اب اس کو کہاں رکھے؟ تو کسی نے کہا جی مسجد نبوی میں بچھائیں۔ کہا یہ مسجد نبوی میں بچھائیں؟ وہاں کی جو چٹائیاں ہیں اس قالین سے افضل ہیں، وہاں اس کو یہاں نہیں بچھائیں گے تو کہاں رکھے؟ حضرت عمر نے حکم دیا کہ مسجد نبوی کے باہر جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں وہاں رکھا جائے، اور وہ بہار چین جس پہ لوگ بیٹھنا اعزاز سمجھتے لوگ وہاں جوتے پوچھ کے گزرتے تھے۔ تو فقیروں کی نظر میں کیا چیز ہوتی ہے ان چیزوں کی؟ تو 1000 اینٹ جب بچھی ہوئی دیکھی تو وہ کیا تحفہ دیتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کالا اتمدوننی بمال، تم مجھے مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو تم میرے پاس جو ہے وہ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر دیا ہے جو تم کو دیا ہے، تمہارے سے بہتر مجھے نوازا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ اپنے ہدیے پہ تم خوش ہو کہ یہ مال ہے، ہم مال کے ہدیے کو قبول نہیں کرتے۔ ایک طرف سورج کو پوجا جا رہا ہے، رب کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، اور میں ایک اینٹ لے کے راضی ہو جاؤں سونے کی اور تم اللہ کی مخالفت کرتے رہو۔ یہاں سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر رہا ہو
اور پیر صاحب کو نذرانہ دے دے اور پیر صاحب یہیں چپ ہو جائے کہ کوئی نہیں مجھے نذرانہ مل گیا، یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ سونے کی اینٹ لے کے آئے ہیں، فرمایا وہ بتوں کو پوج رہے ہیں، وہ سورج کو پوج رہے ہیں، اور مجھے اس نذرانے سے چپ کروانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور آپ نے اس قاصد کو پیغام دیا، ارجع الیہم، جا ان کے پاس اور ان کو بتا جا کے کہ فَلَنَاتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ ان کو جا کے بتا کہ ہم ایسا لشکر لے کے آ رہے ہیں جس کا تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، اور تمہیں ذلیل کر کے رسوا کر کے شہروں سے نکالے گے، تیار ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان نے اس قاصد کو پیغام بھیجا۔ جب اس نے جا کے پیغام دیا اور حضرت سلیمان کے دربار کی کہانیاں سنائیں تو پھر لڑائی کی ہمت کس کو ہوتی؟ نبی کو اللہ نے روب دیا ہوتا ہے، نبی کا روب جو ہے وہ لوگوں پہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو کس کو ہمت ہوتی؟ ملکہ بلقیس نے کہا کہ اب میں خود جاتی ہوں، تو وہ خود تیار ہوئی اور وہ حضرت سلیمان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ملک سبا سے چلی۔ ادھر بھی وقت گزرتا گیا، جب 3 فرسخ دور وہ دربار سے رہ گئی، 1 فرسخ اور 3 فرسخ 5 کلومیٹر لگا لے، آپ یہ کہہ لیں کہ وہ بائی پاس پہ یا وہ یہ چناب پل پہ، اتنے فاصلے پہ جب اس کا آنا ہوا تو حضرت سلیمان بیٹھے تھے اور آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ دربار لگا تھا، جن بھی بیٹھے تھے، انسان بھی بیٹھے تھے، پرندے بھی تھے۔ آپ نے کہا میرے درباریوں، وہ بلقیس آ گئی ہے، یہاں قریب ہی آ گئی ہے، تو اس کا وہ تخت جس پہ اسے ناز ہے، کوئی ہے جو اٹھا لائے اس کے لانے سے پہلے؟ کیسی شان حضرت سلیمان کی، وہ بائی پاس پہ آ گئی اور تخت 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے۔ یہ طاقتیں ہیں اللہ کے بندوں کی، اللہ اکبر۔ تو کہا وہ تو ادھر آ گئی ہے، تو کوئی ہے جو اس کا تخت جا کے جلدی جلدی اٹھا لائے؟ تو جب آپ نے یہ بات کہی تو ایک جن اٹھا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ۔ ایک جن کہنے لگا حضرت میں لاتا ہوں۔ کب لاؤ گے؟ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے حاضر کر دیتا ہوں۔ اور مجلس ختم ہوتی تھی زوال کے وقت، دوپہر کے وقت، صبح شروع ہوتی اور دوپہر کو ختم ہو جاتی، تو کچہری لگی تھی، کہا کچہری ختم ہونے سے پہلے پہلے میں لے آتا ہوں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، طاقتور بھی ہوں، لے بھی آؤں گا، اور امین بھی ہوں، کوئی ایک موتی بھی ضائع نہیں ہوگا، تو تخت میں لے کے آتا ہوں۔ اور 1 مہینہ میں نے عرض کیا جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ کئی ہاتھ موٹا تھا، 7 منزلیں تھیں، 40 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا، سونے اور چاندی اور قیمتی جواہر سے مرصع تھا، اور 7 کوٹریوں میں مکفل تھا، تالے لگے تھے، پہرے دار کھڑے تھے، جیب میں ڈال کے بھی لانا ہو پھر بھی 2 مہینے چاہیے۔ اور اس تخت کو لانے کا کہا، دوپہر تک لے آتا ہوں۔ بڑی بات تھی نا، حضرت سلیمان خوش ہو جاتے کہ بڑی بات ہے، تو میں نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں زبور کا علم تھا، قال الذی عندہ علم من الکتاب۔ پھر وہ شخص کھڑا ہوا جس کے سینے میں علم زبور تھا، وہ آپ کا خالہ زاد بھی تھا، آپ کا صحابی بھی تھا، عاصب بن برخیہ نام علماء تفسیر نے بتایا ہے، اور اسے اسم اعظم آتا تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا انا آتی کا بہی، حضرت میں لے آتا ہوں۔ کہا کب لاؤ گے؟ وہ تو دوپہر تک کا وقت دے رہا ہے، تم کب لاؤ گے؟ تو سنو اس نے کیا کہا، بولا قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی۔ حضرت سلیمان نے بھی آنکھ جھپکی نہیں تھی، تخت سامنے پڑا ہوا۔ حضرت سلیمان بے ساختہ پکار اٹھے، یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے میرے امتی کو یہ طاقت دی۔ یار بنی اسرائیل کے نبی کے امتی کی یہ شان، تو بنی اسرائیل کے یہ نبی مقتدی بن کے جس کے امام کے پیچھے کھڑے تھے مسجد اقصی میں، اس امام کی شان کا عالم کیا ہو؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم۔ کہا میں لاتا ہوں، اور اس کے آنے سے پہلے کہ حضرت آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دو۔
اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ جھپکی نہیں، تخت سامنے پڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، کہا کہ میرے رب نے مجھے آزمایا ہے، میرا رب مجھے پرکھتا ہے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا کفران کرتا ہوں یا انکار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فمن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے، اللہ کا کیا فائدہ کرے گا، اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ تو میں اس کا شکر کرتا ہوں جس نے میرے ایک امتی کو یہ طاقت عطا کی، یہ شان عطا کی۔ یار جب بنی اسرائیل کے ایک ولی کی یہ شان ہے تو اس امت کے اولیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ صرف ایک واقعہ، شہر بخارا میں، شہر کابل میں حضرت امام شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ تشریف لائے تو لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ بادشاہ وقت کی لونڈی وہاں سے گزرتے ہوئے رکی تو لوگوں کا ہجوم دیکھا، کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا بخارے والے پیر آئے ہوئے ہیں۔ تو کہا یہ پیر کیا ہوتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ اصلاح قلب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ دلوں کے حکیم ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور یہ باطن کی صفائیاں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ نے ان کو تکوینی اور تشریعی طاقتیں بھی عطا کی ہوئی ہوتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ اوکھے ویلے کام بھی آتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ شیخ سے نسبت قائم کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس نے حضرت شاہ نقشبند بخاری کی بیعت کر لی۔ چلو پیر تو کوئی ہونا چاہیے، تو انہوں نے ان سے بیعت کر لی۔ شیخ نے جو وظائف بتائے اور تلقین کی، ذکر کی اور اچھائی کی طرف سبق دیے، تو صالحہ تو وہ پہلے ہی تھی لیکن مزید رنگ چڑھ گیا۔ تو بادشاہ جب اس کی خدمت کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا۔ جو باقی لونڈیاں تھیں وہ حسد کرنے لگی۔ ایک دن انہوں نے بادشاہ کے دربار سے، بادشاہ کے گھر سے چوری کر کے زیور ایسی جگہ پہ چھپا دیے اور اس پہ الزام لگا دیا اور پھر برآمد بھی اس سے کروا دیے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے اس پہ اتنا اعتماد کیا تھا اور یہ بڑی لمبی نمازیں پڑھتی تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو چوبارے پہ لے جاؤ اور وہاں سے دھکا دے دو۔ بادشاہ کے محل کی چھت پہ لے جایا گیا۔ اس نے لاکھ کہا کہ میرا جرم نہیں ہے، لیکن بادشاہ ہوتے ہیں، تو چھت پہ لے جایا گیا۔ جب دھکا دینے لگے تو اس کو اب یاد آیا کہ میں نے سنا تھا اوکھے ویلے پیر کام آتے ہیں، تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیعہ للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقشبند۔ سنا ہے اوکھے ویلے پیر کام آتے ہیں، اس سے اوکھا ویلا میرے پہ تو نہیں آ سکتا۔ یہ اس نے کہا تو پیچھے جلاد نے دھکا دے دیا۔ جب نیچے آئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری کا دامن پھیلا ہوا تھا۔ آپ نے آرام سے پکڑ کے نیچے رکھ دیا تو اس نے حیرت سے پوچھا حضرت آپ کب آئے ہیں؟ تو شاہ نقشبند بخاری فرمانے لگے تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پڑا۔ تو کہا حضرت آنکھ جھپکنے سے قبل وہ تخت حاضر کر دوں گا۔ جب تخت حاضر ہو گیا کہا یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ اور اگر کوئی ولیوں کی اس طاقت کو نہیں مانتا، نبیوں کی اس طاقت کو نہیں مانتا، اللہ کے بندوں کی طاقتوں کو نہیں مانتا، اللہ کو پرواہ بھی کوئی نہیں۔ نہ مانے کوئی، اللہ کو کیا پرواہ ہے، وہ غنی بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ کالا نکروا لہا عرشہا ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون۔ آپ نے فرمایا جلدی جلدی کرو، تخت کا حلیہ بھی بدل دو، اس کی شکل جلدی جلدی تبدیل کر دو، تاکہ جب وہ آئے تو ہم دیکھیں کہ وہ اس کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی۔ تو تخت کا حلیہ بدل دیا گیا۔ فلما جاءت، جب ملکہ بلقیس پہنچی، قیل اہاکذا عرشک، کہا تیرا بھی اس جیسا کوئی تخت ہے؟ اس تخت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا تمہارا تخت اسی طرح کا ہے؟ تو قالت کانہ ہوا، بولی یہ وہی تو ہے، یہ وہی تو ہے، بولی یہ وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ۔ اس نے کہا کہ ہمیں اس کی پہلے ہی خبر ہو گئی۔ حضرت آپ تخت کو بدل بدل کے نہ دکھائیں، ہم پہلے ہی مان گئے ہیں، ہم پہلے ہی مان گئے ہیں، اور ہم مطیع بن کے آئے ہیں، فرما بردار بن کے آئے ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس ملکہ کو اس معبود باطل نے پہلے قبول حق سے روک رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ کس نے؟ جس کو وہ اللہ کے علاوہ پوچھتی تھی۔
इन्नहा कानत मिन कौमिन काफिरीन, बेशक वो काफिर कौम से थी। कीला लहा उदखुली सरहा, उसको कहा गया अब महल में आ जाओ। ये तो मंजर बाहर ही था, कहा अब आ जाओ हमारे महल के अंदर। जब महल में दाखिल हुई, फलम्मा रअतहु हसिबतहु लुज्जा, ऐसे किया गया था कि पानी डाल करके हौज बना के उसमें पानी डाला, मछलियां डाले और उस ऊपर एक शीशा रख दिया, और वो शीशा इतना खूबसूरत था और इतना लतीफ था कि महसूस नहीं हो रहा था शीशा है, लगता था आगे तालाब है, तो और कोई रास्ता भी नहीं था। तो जब वो गुजरने लगी, हसिबतहु लुज्जा, उसने उस नीलगू पानी की लहरें जब चलती हुई देखी तो वो समझी कि ये तो कोई जो है वो तालाब है। वकशफत अन साक़ैहा, उसने अपनी पिंडलियों से कपड़ा ऊपर कर लिया। काला इन्नहु सरहुम मुमर्रदुम मिन क़वारीर, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये गहरे पानी का तालाब नहीं है, बल्कि ये तो शीशों का जुड़ा हुआ महल के, शीशों से जुड़े हुए महल का सेहन है, और ये जो है वो ऐसा माजरा नहीं है, तो अपने लिबास को ऊपर कर ले। कालत रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, तो वो कहने लगी मैंने अपने नफ्स पे मेरे रब जुल्म किया है, और आज मैं इस मजमे को गवाह बना के, तेरे पैगंबर को गवाह बना के, आज इस महल के अंदर मैं ऐलान करती हूँ, व अस्लमतु मा सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं हजरत सुलेमान के रब पर, तमाम जहानों के रब पर ईमान लाती हूँ, और ईमान की दौलत से मालामाल हुई। फिर हजरत बिल्कीस का निकाह, क्या हजरत सैयदना